لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چھٹے پارے کا کچھ خلاصہ اور کچھ تفسیر اور کچھ منتخب آیات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے پارے کی جو ابتدا ہوتی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کو برا کلمہ پسند نہیں ہے، لیکن اگر کسی پہ ظلم ہو تو وہ اپنے دفاع میں ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ تو دفاع کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ عیسائی والا حساب نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ایک تھپڑ مارو تو آپ اپنا دوسرا گال بھی آگے کر دیں۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، تو اللہ نے فرمایا کسی کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ بھی اپنے دفاع میں کچھ کلمات بول سکتا ہے۔ اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ ان تنزل علینا کتابا من السماء، کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ ڈائریکٹ تورات لے کے آ گئے تھے، تو اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ بھی جائیں کچھ لے کے آ جائیں، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، دو جواب دیے۔ ایک تو ان یہود کے ان اعتراضات سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ کتاب لے کر آئے تھے تو یہ کون سا ایمان لے آئے تھے؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، جب گواہوں کے طور پر حضرت موسیٰ ان کو لے کر گئے، 70 آدمی ان کے گئے گواہ بن کے، تو انہوں نے تورات دیکھی اپنی آنکھوں سے، اس کے بعد بھی کیا کہنے لگے؟ ارین اللہ جہرتن، اے موسیٰ ہم کو اللہ سامنے دکھا ہمارے۔ تو یہ جو آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ جائیں اور کتاب لے کر آ جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو یہ لانے والے پھر بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا یہ مطالبہ ہے تو اس نے تو تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تھا، اس کو تم نے کیا دیا اس کے بدلے میں؟ تو یہی بالکل سوال ہے کہ اگر یہ مطالبہ تمہارا واقعی درست ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات ملی تھی، تو وہاں جا کے تم نے اس سے آگے کا مطالبہ کر لیا تھا کہ اللہ بھی ہمیں نظر آئے، جو باقاعدہ دے رہا ہو ان کو، تو پھر اس پر کیا ہوا تھا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا اور یہ ہلاک ہو گئے تھے۔ تو یہ تو جواب، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ الزامی جواب کا مطلب ہوتا ہے بھائی اگر تم اس دلیل کو ہمارے حق میں دلیل مانگ رہے ہو تو پھر اپنے حق میں بھی تو دلیل ہونی چاہیے نا۔ تو یہ ٹرم یاد کر لیں، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، کہ جو دلیل آپ ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو وہی دلیل آپ کے خلاف بھی جاتی ہے۔ تو جب آپ کے خلاف جاتی ہے تو مانتے نہیں ہو، ہمارے خلاف جاتی ہے تو اس کو مان لیتے ہو۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے۔ یہ جو منکرین حدیث ہے نا، غامدی صاحب بھی یہ گڑبڑ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پورا انہوں نے رسالہ لکھا ہے، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، کہ جی خبر واحد جو ہے اس میں بہت ڈیٹیل بیان کی ہے، اتنی شرطوں کے ساتھ حجت ہے۔ اور ٹھیک ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ خبر واحد حجت ہے، یہ تو فقہا بھی مانتے ہیں، انہوں نے کچھ اپنی طرف سے اور بھی لگا دی تاکہ ان کو جب حدیث کو رد کرنا پڑے نا تو وہ رد کر سکے۔ لیکن جب خود وہ استدلال کرنا ہوتا ہے تو موضوع من گھڑت روایتیں بھی لے آتے ہیں، تاریخی قصے بھی اٹھا کے لے آتے ہیں وہ۔ تو یہ آج کل ہو رہا ہے کہ ایک نظریہ پہلے رکھا جاتا ہے، پھر اسے دوسروں پہ تھوپا جاتا ہے، پھر اسی کے حساب سے دلائل کو تراشا جاتا ہے۔ تو یہ مارکیٹ میں یہ بیماری بہت چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ نے یہودیوں کو جو جواب دیا، یہ جواب تھا الزامی۔ اب تحقیقی جواب جو دلیل سے جواب ہے وہ یہ ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اے نبی ہم نے آپ پر وحی ایسے کی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو سینکڑوں نبی آئے ہیں ان پر جو وحی کا انداز تھا آپ پر بھی وحی ایسے نازل ہوئی۔ یہ تو اکیلے ایک موسیٰ تھے جو جا کے تورات لے آئے، ورنہ تو پیغمبروں پر جو نارملی وحی کا طریقہ تھا وہ وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ فرمایا اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں، اور عیسیٰ، ایوب، یونس و ہارون و سلیمان، وآتینا داؤد زبورا۔ تو یہ تمام پیغمبروں پر وحی اسی طرح نازل ہوتی تھی جبریل کے ذریعے۔ یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، براہ راست ہم کلام ہوئے۔ تو ان تمام پیغمبروں پر تم خود بھی ایمان رکھتے ہو، اور وہ تمہارے بھی ایمان کا، یہودی بھی مانتے ہیں نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے سب کو یہودی مانتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ کے ہی آپ لوگ تھوڑا سا ادھر بیٹھ جائیں نا بھائی، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو یہ بتا دیں، لوگ بڑے فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی پولیس والا آ جائے بولے تم لوگ نے مجمع اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے پاس دوسرا کیمرہ ہوتا تو ہم دکھا دیتے کتنے بیٹھے ہوئے۔ آگے ایک بہت اہم مضمون ہے، اہل یہود کی اللہ نے خصلت بیان کی، یہ الٹے سیدھے اعتراض کر کے آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے پیغمبر کا حشر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے کچھ وقت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا،
کتنے سارے معجزات اللہ نے قائم کر دیے ان کے برحق نبی ہونے پر. ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن پھر اللہ نے ماں کے گود میں ان سے کہلوایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ معجزہ ظاہر کیا. پھر ان کے مردے زندہ ہو رہے ہیں اور پرندوں میں پھونک مار رہے ہیں تو وہ پرندہ بن کے اڑ رہا ہے. تو یہ دلائل کی انبار لگا دیے. اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو یہ خود کنفیوز تھے کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنے معجزوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ پہ یہ ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو اب ظاہر ہے جب آپ دلائل کا انکار کرتے رہیں تو آپ میں ڈھیٹ پن پیدا ہو جاتا ہے. تو ڈھیٹ پن پیدا ہو گیا تو ابھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اب یہاں سے دیکھیے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 156 اور 157 اور 158، ان تینوں آیتوں میں اس بات کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں. فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا کہ معاذ اللہ وہ بدکار ہیں. یہ بہتان انہوں نے لگایا. وَقَوْلِهِمْ، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ ہم نے مسیح جو عیسیٰ جو اب مریم کے بیٹے ہیں. دیکھیں اللہ نے کتنے نام لیے ان کے، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو قادیانی اور جناب پروفیسر غامدی صاحب اس میں مغالطہ کرتے ہیں نا کہ زندہ ہونے پر، وہ کنفیوژن باقی نہ رہے. اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مسیح کو، عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیا ہے. رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا وما قتلوہ، اللہ نے وما قتلوہ، ان کو یہود نے قتل نہیں کیا. وما صلبوہ، ان کو یہود نے صلیب پہ نہیں لٹکایا. ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، وہ کنفیوز ہو گئے. جس کی تفسیر دوسری روایات میں ملتی ہے کہ ان کی شکل کے ایک آدمی کو لٹکا دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا تو پریشان کہ وہ گئے کہاں پہ. ظاہر ہے جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بندہ یہاں ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نہ وہ بھاگ سکتے ہیں، نہ زمین میں جا سکتے ہیں، نہ آسمان پر، گئے کہاں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا تو انہی کی صورت کا ایک آدمی کو انہوں نے لٹکا دیا. لیکن وہ خود کنفیوز تھے کہ ہوا کیا ہے، وہ کہاں ہے. تو آگے وہ گئے کہاں، ان رازوں سے اللہ آگے ان آیتوں میں پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ کنفیوژن ہوئی کیوں. فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ بھی عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اب تک شک میں پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس عیسیٰ کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے جس سے وہ کہہ سکیں کہ ہم نے قتل کیا یا کیا ہوا، ان کے پاس نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، لیکن ایک بات اللہ نے کلیئر کر دی کہ ان کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ہوا کیا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ، اپنی طرف. اب آج کل کے جو متجددین پیدا ہو رہے ہیں نا وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے ان کو بلند مرتبہ دے دیا. ٹھیک ہے، رفعت بلند مرتبے کے معنی میں بھی آتی ہے، لیکن آپ سیاق و سباق کو دیکھیں، بیک گراؤنڈ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں قتل سے بچا کے اپنی طرف اٹھانا ہے. اور جو ہم نے پہلے آیتیں پڑھی تھیں آل عمران میں، وہ آیتیں کیا تھیں؟ ان آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا تھا، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الیہ ومطہرکا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں، تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے بچانے والا ہوں. تو بچانا جبھی تو ممکن ہے کہ جب اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور قتل سے اللہ نے ان کو بچا لیا. تو موت دینے کے معنی میں متوفیکا یہاں استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی کو کسی سے بچانے کی بات کرتے ہیں تو وفات دے کے نہیں بچایا جاتا. یہ کامن سینس کی بات ہے. جی ہاں اگر وہ ان کو جو حضرات ہیں نا متجددین وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل تو نہیں کیا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ آیت بھی نفی کر رہی ہے اس کی. اس لیے کہ جو آل عمران کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا الیہ، اے موسیٰ میں تجھے وصول کرنے، متوفی کا معنی دیکھیں وصول کرنے میں آتا ہے، کبھی یہ جسم وصول کیا جاتا ہے، کبھی روح کو وصول کیا جاتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تمہاری روحوں کو وصول کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامہا، جو مرتے نہیں ہیں ان کو بھی وصول کر لیتا ہے.
جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح وصول ہوتی ہے، تو حالانکہ ابھی ہم زندہ ہیں لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے وفات کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ایک میں نے کلپ اس پہ تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ وفات یعنی متوفا کا معنی ہمیشہ موت کے نہیں ہوتے، اصل معنی وصول کرنے کے ہیں. تو کبھی موت دے کے وصول کیا جاتا ہے، کبھی پورے جسم کو وصول کیا جاتا ہے، تو تمام معنی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے اصل معنی موت کے نہیں ہے. موت کے لیے جو اصل لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ماتا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ماتا، کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انی متوفیکا ورافعوک الیہ، میں آپ کو وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا. اب آپ بتائیں اگر وفات ہی دینا ہوتی تو کافروں سے بچایا پھر؟ یعنی ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک شخص میرے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے، مفتی صاحب مجھے کافروں سے بچا لیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تمہیں بچاؤں گا، اور میں جو ہوں کیسے بچاؤں گا؟ بھائی میں آپ کو موت دے دوں گا. تو اگلا کہے گا پھر بچانا کیا ہوا ہے بھائی؟ تو میں کہوں بس میں اس طرح سے بچاؤں گا کہ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے. تو آپ کہیں گے بھائی جب وہ قتل کریں یا آپ مارو بات تو ایک ہی ہے نا. تو اس پورے سیاق و سباق سے یہ ذرا سا بھی کوئی آدمی اگر کچھ بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو صاف پتہ چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے. آسمانوں پہ اٹھانا، یہاں رفعت سے مراد درجے کی بلندی نہیں ہے بلکہ رافعوک الیہ سے مراد کیا؟ اپنی طرف اٹھانا. اور ویسے بھی حدیث کی قرآن کی وہ تشریح کی جائے گی جو حدیث سے میچ کر رہی ہو. صحیح ہے بخاری کی حدیث بالکل واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، ضرور بضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے حاکم بن کے، جو فیصلے کریں گے اور عادل ہوں گے. فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، وہ خنزیر کو قتل کریں گے. وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور جو عیسائیوں کا صلیب کا نشان ہے اس کو توڑ دیں گے، شرک کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کے سسٹم کو ختم کر دیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ پھر اس حدیث کی تائید کے لیے یہ جو اگلی آیتیں میں انشاءاللہ بھی تلاوت کروں گا وہ آیتیں بھی قرآن کی پیش کرتے کہ اس سے بھی سب پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. اور اجماع بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، جہاں جا رہے ہم جانے دیں گے اور بالآخر اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. تو اللہ نے مومنین کے راستے کو صحیح راستہ قرار دیا ہے. تو پوری امت قرآن کی ایک تشریح کر رہی ہے اور آپ ایک الگ تشریح کر رہے ہیں، تو آپ بھی مومنین کے راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں جو خود قرآن کے خلاف ہے. تو اجماع جو ہے بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. دیکھیے اس قرآن کا قرآن ہونا ہمیں اجماع سے پتہ چلتا ہے، قرآن سے نہیں پتہ چلتا. کوئی چیز اپنے اوپر خود دلیل نہیں ہوتی ہے. دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، عدالت پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، میں کہوں میں یہی دلیل ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اپنے منہ سے کہ میں سچا ہوں. تو یہ تو دلیل نہیں ہوتی، آپ کے علاوہ کوئی دلیل ہوگی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کے اس دعوے پر کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کہ یہ اللہ نے کہا بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس دعوے کی دلیل یہ ہے، اور اس کی خاص طور پر اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. تو اس کی دلیل یہ کہ پوری امت کے جو علماء صلحاء ہیں وہ اس پر جمع ہیں. اور اجماع میں یاد رکھیے امت کے علماء صلحاء، علماء بلکہ داخل ہوتے ہیں. عام آدمی کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے وہ اجماع کے خلاف نہیں ہوتا. جیسے آج کوئی اٹھ کے کہے میں نہیں مانتا اس قرآن کو، اب ہم کہیں اس پر تو اجماع کہہ رہے، اجماع کہاں سے ہو گیا؟ جب میں نہیں مان رہا تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ تو ایک دفعہ جب اجماع ہو جائے تو بعد والے کا اختلاف کرنا وہ معتبر نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا، اس پر امت کا صدیوں سے اجماع رہا ہے، عملی تواتر رہا ہے. تو ایک صاحب نے کہا وہ فلاں مسلک کے لوگ تو نہیں مانتے کہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا چاہیے، تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا ایک دفعہ جب ہو گیا تو اب بعد میں اگر کوئی مسلک اس سے اختلاف کرے گا تو وہ اجماع کے خلاف ہوگا، اس سے اجماع ختم نہیں ہوتا ایک دفعہ. جیسے عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے، صدیوں تک امت میں یہ قول رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب آپ کہیں کہ شیخ بن باز اس کو نہیں مانتے، شیخ صالح العثیمین اس کو نہیں مانتے، فلاں علماء نہیں مانتے، فلاں مسلک نہیں مانتے، تو بھائی ان کے خلاف اجماع کو بطور حجت کے پیش کیا جائے گا کہ اب آپ نہیں مانتے، آپ کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا تو صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب صدیوں تک امت گمراہی پہ جمع رہی ہے. پھر تو ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا فقہ بھی یہی ہے کہ وہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امام مالک
کہ مالکیہ کا بھی یہی قول ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے، تو صدیوں تک تو انہی فقہ کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا اس کے بعد جتنے بھی دلائل کے تانے بانے ملا دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح یاد رکھو 20 رکعت تراویح پر بھی صدیوں تک اجماع رہا ہے، صدیوں تک. اور میں نے آڈیو جو بیان ریکارڈ کروایا اس میں درجنوں حدیثیں پیش کی ہیں، صحابہ اور تابعین کے آثار. حدیث سے میری مراد یہاں پر صحابہ اور تابعین کے آثار پیش کی ہیں، جن میں ہمیں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں 8 رکعت تراویح کا تذکرہ ملتا ہو یا 12 کا ملتا ہو. سب نے تراویح زیادہ پڑھی ہے، اور جمہور سے 20 ثابت ہیں، بعض صحابہ سے تابعین یا صحابہ سے 16 اور بعض سے 24 اور بعض سے 41 بھی ثابت ہیں، لیکن جمہور سے 20. انہی جمہور کی وجہ سے بعد میں پوری امت 20 پہ جمع ہو گئی تھی. تو لہذا وہ 41 والے قول اور 16 رکعتوں والے قول کیا ہو گئے تھے؟ کل عدم، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور وہ جو موطا امام مالک کی حدیث پیش کی جاتی ہے نا، ایک صاحب نے موطا امام مالک دکھا کے حدیث پیش کی ہے کہ دیکھو موطا امام مالک میں حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کرائی تھی. اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں، مگر اس کا میرے جواب کا جواب کوئی نہیں دے رہا. وہ حدیث مضطرب ہے، کیونکہ محمد ابن یوسف جن صحابی سے 8 رکعتیں نقل کرتے ہیں، یہی محمد ابن یوسف بہقی میں 20 رکعتیں نقل کر رہے ہیں، اور ایک جگہ 11 رکعتیں نقل کر رہے ہیں، 13 رکعتیں نقل کر رہے ہیں. تو اس لیے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو علم حدیث کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ محمد ابن یوسف کا بیان قابل اعتبار نہیں ہے، اور اضطراب کی وجہ سے اس حدیث سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں کوئی حدیث ضعیف ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر موطا امام مالک ہی میں یزید ابن رومان سے 20 رکعتیں بھی ثابت ہیں، اور وہ مرسل حدیث ہے. مرسل کا مطلب ہوتا ہے راوی اپنے اوپر کا نام، راوی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ حضرت عمر کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں اعلیٰ علماء کہتے ہیں کہ مرسل حدیث اس لیے یہاں قابل حجت ہے کہ یہ شہرت کی بنا پر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، کیونکہ حضرت عمر نے جب 20 شروع کی نا تو پورے عالم اسلام میں 20 ہو رہی تھی. تو اس میں اگر اوپر کا ایک راوی غائب بھی ہو تو اس سے حدیث کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موطا امام مالک کی ایک 20 رکعت آتی ہے اور ایک 8 رکعتیں آتی ہیں. جو امام مالک ہیں، جو موطا کے مؤلف ہیں، وہ 20 والی کو ترجیح دے رہے ہیں، 8 والی کو ترجیح نہیں دے رہے. تو عجیب بات ہے، مدعی سست گواہ چست. حدیث کا جو کتاب جس کی کتاب ہے وہ 8 والی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے 36 رکعتیں سنت ہیں. 36 کیوں ہے؟ 20 تو اس وجہ سے کہ موطا امام مالک کی حدیث، اور 16 اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اہل مکہ جو ہے ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں، تو ہم مدینہ میں ہیں تو ہمارے پاس اس طواف کی تلافی کے لیے ہم کیسے تلافی کریں کہ ہم اس ثواب تک کیسے پہنچے. تو انہوں نے اس لیے اضافی 4 رکعتوں کا قول کیا، لیکن جمہور امت نے ان کے اس قول کو نہیں مانا کہ بھائی اس کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے. تو وہ خود 20 والی کو ترجیح دے رہے ہیں. اور پھر ہم حضرت عمر کے دور میں باقی عالم اسلام کی تمام مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہو رہی ہیں، جس پر میں نے آڈیو بیان میں دھڑا دھڑ سندیں پڑھی، ان کی ایک بحث کی ہے. اتنی سندیں ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. وہ میرا آڈیو بیان سنیں، آپ لکھیں مفتی طارق مسعود تراویح 8 یا 20 رکعتیں آڈیو بیان، اس طرح کریں، پورا بیان ہے. وہ تو دھڑا دھڑ اس میں روایت ایک بھی نہیں ملتی کہ 12 پڑھی ہوں 8 پڑھی ہوں. تو بھائی وہ سارے پاگل تھے کیا؟ معاذ اللہ. میں اختلافی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن کوئی اختلافی مسئلہ ایسا گڑنا جس سے لوگ اپنے اسلاف کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو عالم اسلام میں صدیوں تک 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. اور وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ سے حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہوتی تھی. تراویح تو آپ نے صرف 3 دن پڑھی ہے، وہ کتنی پڑھی ہیں اس کا علم نہیں ہے. حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی. میں نے بھی قضاء عمری پر ایک چیز ریکارڈ کروائی نا، میں نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ قضائیں جو ہے نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو معاف ہو جاتی ہیں، صرف توبہ کافی ہے. تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹ کیا کہ مفتی صاحب نے عقلی بحثیں تو کر دی، قضاء عمری پر کوئی حدیث پیش نہیں کی کہ قضاء عمری پڑھنا واجب ہے. دیکھو اب وہ خود کمنٹ کر کے خود سے کوئی حدیث پیش نہیں کر رہے، جبکہ میں نے حدیث پیش کی ہے کہ غزوہ خندق میں نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئیں تو صرف توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا، باقاعدہ ان کو قضا بھی کیا گیا ہے. تو اب 4 نمازیں قضا ہوں تو وہ تو بغیر قضا کے معاف نہیں ہو رہی، اور 4000 نمازیں قضا ہوں وہ صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی. اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. خود کے پاس ایک تک بھی روایت نہیں ہوتی اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بغیر دلیل کے جناب یہ فتوے دے رہے ہیں حدیث میں. اور میں نے حدیث اس میں پیش بھی کی تھی، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دلیل اس کے ذمہ جو دعویٰ کرتا ہے. ہم اسلام میں جب بھی دیکھتے ہیں کہ نماز اور روزے کی قضا ہے
تو توبہ سے قضا کرنے کا گناہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن جو چیز آپ کے ذمے ہو گئی وہ تھوڑی معاف ہوتی ہے، وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے جان کے نماز قضا ہوئی ہو یا بھولے سے نماز قضا ہوئی ہو۔ حدیث میں بھولے سے جب بھی نماز قضا ہوئی آپ نے قضا بھی پڑھی ہے، سونے سے نماز قضا ہوئی آپ نے قضا کری۔ یہ جو سونے میں اور جان کر نماز قضا کرنے میں فرق کیا ہے، اس فرق پر آپ کوئی حدیث پیش کریں کہ جی بھولے سے قضا ہوتی ہے تو پھر تو قضا پڑھنی ہے، جان کر پڑھنی ہے تو پھر قضا نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس دلیل ہے دلالت النص کہ جب بھولے سے قضا ہوئی جس میں انسان مجرم نہیں ہے تو وہ بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتی، قضا پڑھنی ہے، تو جان کر تو بڑا مجرم ہے، اس پہ آپ قضا کو کیسے ساخط کر رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ قرآن میں آتا ہے ماں باپ کو اف مت کرو، جوتے مارنے کا کہاں ذکر ہے؟ ہم کہتے ہیں جب اف کرنے کی والی تکلیف برداشت نہیں ہے تو جوتے مارنا کہاں سے جائز ہوگا؟ تو یہ بھی اجماع پوری امت کا، قضاء عمری، کوئی ہمیں صدیوں تک ایسا فقیہ نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو کہ نماز قضا کی آپ نے یا بہت زیادہ قضا ہو گئی اور صرف توبہ سے آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ معاف ہو جائے گی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بات کے مسائل گڑے ہوئے ہیں لوگوں کے۔ صرف امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دی تو قضا کی ضرورت نہیں ہے، توبہ سے دوبارہ پڑھیں، مگر وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو آپ کافر ہو گئے، نکاح بھی ٹوٹ گیا، آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب اس دوران جتنی نمازیں قضا ہوں گی ان کی رائے کے مطابق حالت کفر میں ہوں گی، لہذا جب آپ دوبارہ توبہ کر رہے ہو تو دوبارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہو۔ تو اس بیس پر اگر آپ کہو کہ نمازیں جو قضا ہوتی ہیں ان کی قضا لوٹانا ضروری نہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس بیس پر جب آپ قول کرو گے پھر امام احمد بن حنبل کے قول کو پورا لوگے، پھر آپ کہو گے کہ نکاح بھی ٹوٹ گیا، صحیح ہے نا، پھر بے نمازی مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنا ہو، تو جمہور کا قول یہ نہیں ہے، تو آپ اس کو مسلمان بھی مان رہے ہو اور قضا بھی ذمے سے ساقط کر رہے ہو، اس کی مارکیٹ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ جتنا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ذرا سامنے بیٹھیں پھر بات کریں تو مزہ بھی آئے گا، کلپ بازیوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور جب کوئی دلیل ہم دیتے ہیں تو اس میں الٹا لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کون سا کوئی حدیث سے دلیل لے دی۔ تو ایسے ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ خواتین اور مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے بارے میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہر چیز حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہوتی، ہر چیز حدیث سے صراحتاً ثابت نہیں ہوتی۔ عورت اور مرد کے فرق پر جو ہے نا بہت ساری احادیثیں ہیں جس سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ جب وہاں ہے تو یہاں بھی فرق ہوگا۔ اس پر میں پورا بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ درس قرآن کا موقع ہے۔ اس میں میں نے کہا تھا کہ عورت لبیک آہستہ کہے گی، اس کی کوئی حدیث سے دلیل دکھاؤ۔ عورت جو ہے نا صفا مروہ میں دوڑ کے صحیح نہیں کرے گی، اس کی کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی دلیل نہیں ہے، یہاں سب تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ ایک مشہور صاحب نے جو ہے نا دلیل پیش کی، یہ لو مفتی صاحب حوالہ، اس میں عبداللہ بن عمر کا قول پیش کیا، جس کتاب سے پیش کیا اس کو اب حدیث کی کتاب بھی کہہ رہے ہیں اور عبداللہ بن عمر کے قول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث بھی۔ اور میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا حضرت حسن نے بہت کثرت سے شادیاں کی ہیں، تو اس پہ انہوں نے محترم نے دعویٰ کیا تھا کسی حدیث میں نہیں ہے، حالانکہ اسی کتاب میں یعنی کسی حدیث کی کتاب میں ایسا نہیں، حالانکہ جس کتاب کا حوالہ دیا اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا سامنے بیٹھے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اور وہ جو عبداللہ بن عمر کا قول پیش کیا نا وہ بھی ابن جریج راوی ہے جو مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں، وہ بھی ضعیف روایت پیش کی ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس پہ بھی کوئی صحیح روایت نہیں ملی، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ لبیک عورت آہستہ کہے گی اور عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں، حالانکہ نبی سے کہیں بھی منقول نہیں ہے کہ نبی نے عورت کو دوڑنے سے منع کیا ہو یا زور سے لبیک کہنے سے منع کیا ہو یا جو ہے نا پہلے 3 چکروں میں رمل سے منع کیا ہو۔ مرد رمل کرتے ہیں، عورت تھوڑی رمل کرتی ہے، جبکہ جو حدیث نماز کے بارے میں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، ایسی حج کے بارے میں بھی خذوا عنی مناسککم، جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے کرو، تو کیوں نہیں کراتے بھائی عورتوں کو ایسے حج؟ آپ فوراً وہاں کہتے ہیں یہ عورت ہے بھائی، یہ آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چاروں ائمہ اور صحابہ تابعین یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت نماز سمٹ کے پڑھے گی کیونکہ عورت ہے، یہ آدمی نہیں ہے، یہ مردوں کی طرح ایسے رکوع نہیں کرے گی، یہ مردوں کی طرح کولے اٹھا کے سجدے نہیں کرے گی، عورت ہے۔ تو صرف امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ام درداء رضی اللہ عنہا سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری عورتوں کی طرح پڑھتی تھی، سمجھ رہے ہیں نا۔ اس دور میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے اور اس کے بعد تو پھر پوری امت جمع ہو گئی کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو اب عرب کے بعض سلفی علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت اور سمٹ کے نہیں پڑھے گی بلکہ مردوں کی طرح پڑھے گی، تو ٹھیک ہے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہے، مگر ان کا یہ قول ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ائمہ اربعہ کی اس بات کو تو آپ کی دلیل کمزور ہونے کے باوجود آپ دوسرے پہ طنز ایسے کرتے ہیں کہ جیسے آپ سے بڑا محقق دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہیں، اور جو اس قول کو لے رہا ہے اس کو اندھا مقلد کہتے ہیں
اس کو کہتے ہیں انفن فی الماء وسطن فی السماء، جہل مرکب بھی کہتے ہیں اس کو، کہ آپ کو اپنی کم علمی کا علم نہیں ہے اور آپ اپنی جہالت دوسروں پہ تھوپ کے دوسروں کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ، تو یہ صرف ہمیں نہیں آپ کہہ رہے، یہ ابو حنیفہ کو بھی کہہ رہے ہو آپ، امام شافعی جیسے محدث کو، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے سینئر استاذوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو بھی غلط، امام احمد بن حنبل نے صاف لکھا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، تو حوالہ کوئی لوگ کہتے ہیں آپ حوالہ نہیں دے رہے، آپ انکار کرو، حوالہ دینا میرے ذمہ ہے، جتنی باتیں میں نے کی ہے نا، کوئی کلپ بنائے کہ مفتی صاحب نے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے جو کہا، امام شافعی کے حوالے سے جو کہا، حنفی اور مالکیہ کے حوالے سے جو کہا یہ غلط کہا، تو آپ دیکھیں حوالہ انشاءاللہ آپ کے فوراً مارکیٹ میں آ جائے گا، آپ دعویٰ تو کریں نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ ایک بحث ہو رہی تھی کسی عالم کے درمیان، انہوں نے کوئی حدیث پڑھی، انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے، انہوں نے کہا آپ حدیث ضعیف ہے آپ ثابت کرو، راوی کا بتاؤ کہ اس میں سے کون سا راوی ضعیف ہے، تو میں پھر آپ کے اشکال کا جواب دوں گا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں بحث کو طول دینے کے لیے خام خواہ کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، آپ دعویٰ کرو بھائی اور آپ ثابت کرو ضعیف ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اس کے ضعیف ہونے کی وہ دلیل صحیح نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کہ مفتی صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہو ایسا کہیں بھی نہیں لکھا، آپ بول کے تو دیکھو، اصل میں آپ کو پتا ہے کہ لکھا ہوا ہے، میں اس لیے حوالے نہیں دے رہا کہ علماء کے درمیان یہ چیزیں مشہور ہیں، ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ انکار کرو مفتی صاحب یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے، آپ کلپ بناؤ تو صحیح، پھر ہم انشاءاللہ کتاب سے آپ کو حوالہ دیں گے کہ کون اس میں سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، تو اس لیے ہم اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس طرح اسٹائل ہمارا یہ ہے، آپ کے پاس تو ٹائم بہت ہے، ہمارے پاس تو بہت سارے اور بھی کام ہیں دنیا میں، اس لیے ہم شارٹ بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ثابت ہے، جس نے انکار کرنا ہے انکار کرے، پھر حوالہ میں نہ دوں تو انشاءاللہ پھر آپ مجھے پکڑیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، داغا دیکھا نا۔ تو آگے چلیں، تو یہ جو غامدی پر بات غامدی صاحب پر اتنی لمبی ہو گئی، تو وہ یہی ہے کہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت، اچھا یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں آپ پر موت ہوئی پھر اوپر گئے تاکہ وہ کفارہ بن گیا، اور اسلام کہتا ہے آپ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، تو یہ عیسائیت اور یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں یہ چیز کامن ہے، مشترک ہے، یہ بعض کہتے ہیں اصل میں یہ عیسائیت سے آئی ہوگی یہ چیز نا مسلمانوں میں، وہیں سے لی ہوگی، تو ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور اتنے بڑے بڑے علامے کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ عیسائیوں سے، ٹھیک ہے نا۔ عقیدہ طحاویہ جو پوری دنیا کے اسکالرز میں ہمیشہ سے پڑھائی جاتی رہی ہے، 1000 سال سے پڑھائی جا رہی ہے، تو سارے اسلامی اسکالر متاثر ہو گئے کس سے؟ عیسائیت سے، حالانکہ ان میں 99% نے تورات پڑھی نہیں ہوتی، 99% نے تو پڑھی نہیں ہے، تو متاثر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ تو اس لیے یہ ہمارے یہ متفقون علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، اور قرآن کی صاف آیات ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یہ بھی دلیل ہے اللہ زبردست غالب ہے۔ دیکھو جب کوئی اچھمبے کا کام ہوتا ہے تو پھر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کیا جاتا ہے، کہ تمہیں اشکال ہوگا اللہ ایک زندہ انسان کو تو نے آسمان پہ اٹھا کے کیسے زندہ رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا عزیز، میں غالب ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بہت سے 15ویں صدی کے پروفیسروں کو اشکال ہوگا کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک زندہ انسان آسمانوں پہ جائے اور زندہ بھی رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں عزیز ہوں اور حکیم بھی ہوں۔ ایک اور سوال ہوگا کہ یہ سب کرنے کی اللہ تجھے ضرورت کیا تھی؟ نارملی جیسے سب جیتے ہیں مرتے ہیں اسی طرح ہوتا رہتا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، حکیم، حکمت والا ہوں، میرے کاموں میں بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ بڑی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد زمین پہ نازل ہوں گے تو یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بھائی وہی پیغمبر جن کے بارے میں ہم انجیل میں اور تورات میں پڑھا کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کریں گے اور پرندوں میں پھونک ماریں گے تو پرندہ بن کے اڑ جائے گا، آج اس کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے کہ یقیناً کوئی خدا ہے اور کوئی ایسی ذات ہے۔ جو ایتھیس ویتھیس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ سارے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے، تو وہ دیکھ لیں گے بھائی یہ تو ہے حقیقت میں، اور یہودیوں کا کہ مذہب کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، ظالم ہونا بھی، کہ انہوں نے ایک اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت پیش کی، بلکہ پہلے میں پوری حدیث کمپلیٹ کر لوں، فرمایا کہ عادل بن کے نازل ہوں گے اور وَيُفِيضُ الْمَالَ، اتنا مال زمین میں پھیلا دیں گے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی
نہیں بچے گا. انصاف سے بھر دیں گے زمین کو. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل کریں گے وہ. پھر حضرت ابو ہریرہ نے صحیح بخاری کی جس حدیث کو میں نے بھی پڑھا ہے، اسی حدیث میں آگے اس آیت کی تلاوت کی، تاکہ فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت تلاوت کر لو تاکہ میرے دعوے کی تصدیق ہو جائے. پھر آیت کی تلاوت کی، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 154، جتنے بھی 159 جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ آپ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور پھر وہ ان پر گواہ بنیں گے قیامت کے دن. تو اس میں حضرت ابو ہریرہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی موت ہے، کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب تمام اہل کتاب ابھی مومن نہیں ہیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہوگی جب زمین پہ نازل ہونے کے بعد، تو روئے زمین پر جتنے اہل کتاب ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگرچہ اس آیت کی دوسری تفسیریں بھی ملتی ہیں ہمیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے دیکھیں اس آیت کی تو دو تفسیریں ہیں. بعض مفسرین کی رائے یہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آتا ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یعنی سچے نبی تھے اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہودی بھی ایمان لے آتے ہیں مگر اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا. تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں بخاری کے مطابق، وہ تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. دونوں تفسیریں، کوئی ایک تفسیر کرے دوسری تفسیر کرے، لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے. آگے اللہ نے یہود کے جو ہے نا شناعتیں بیان کی. اخذہم الربا، یہ سود خور تھے، سود کھایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کھانا اسلام میں بہت بری چیز ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو اور زیادتی مت کرو. اور پھر یہ بھی بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم تو خود یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہیں، وہ اس سے خوش نہیں ہے کہ تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اس کے بعد سورہ مائدہ ہے. اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اور اللہ نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ کون کون سے جانور حرام ہیں. مردار حرام ہے اور خون حرام ہے. اچھا یہاں بھی میں تھوڑی سی اس آیت کی فقہی تفسیر بیان کروں. قرآن یہ کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، مردار کیا ہے؟ حرام ہے. اس آیت کی روشنی میں سمندر کا مردار ہو یا خشکی کا، سب کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. مچھلی بھی اس میں داخل ہو گئی. حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، اور اس حدیث کو امت میں تلقی بالقبول حاصل ہے کہ آپ نے فرمایا دو مردار میرے لیے ہمارے لیے حلال قرار دیے، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی. تو اس سے پتہ چلتا ہے باقی تمام مردار اپنی اصل پہ ہیں، وہ ناجائز ہیں. تو یہ جو بعض متجددین حنفیہ پہ بہت سخت رد کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھینگے کو صحیح نہیں سمجھتے، کیکڑے کو صحیح نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، بہت سے ائمہ اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں امام حنیفہ کو قرآن و حدیث نہیں آتا تھا. اگر آپ امام حنیفہ کے دلائل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان کو آپ سے زیادہ آتا تھا اور وہ قرآن کو بہت زیادہ فالو کیا کرتے تھے. تو ہر قسم کا مردار قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حرام ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف دو مردار ہمارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی. تو اسی بیس پر امام حنیفہ کا قول ہے اور احناف نے اسی کو لیا ہے کہ سمندر میں مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق جائز نہیں ہے، نہ کیکڑا حلال ہے نہ کچھ اور حلال ہے. تو جھینگے کے بارے میں اب بعض علماء کہتے ہیں یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے. جو اس کو مچھلی کی قسم میں داخل سمجھتے ہیں وہ اس کو جائز کہتے ہیں، جو مچھلی کی قسم میں داخل نہیں سمجھتے وہ اس کو جائز نہیں کہتے. ہماری رائے میں یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے، میڈیکلی بھی داخل نہیں ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے مچھلی سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور عرف میں بھی نہیں ہے. عرف میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اگر کسی سے کہیں مچھلی لے کر آؤ تو کبھی بھی وہ جھینگا لے کر نہیں آئے گا. تو ایک چیز آپ نے کہا اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، تو آپ جھینگا کھانے سے ہانس، یعنی آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی. تو ہم کہتے ہیں نا عرف میں، تو بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سمندر کی صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی. اور ایک اور دلیل ہے کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کی ذمہ داری ہے خبیث چیزوں کو تم پر حرام کر دیں گے. اگر آپ سمندر میں مچھلی کے علاوہ چیزوں کو بھی حلال قرار دیتے ہیں تو سمندر سے ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹے تک ناک کو پکڑ کے بیٹھو گے. تو پھر تو یہ سب چیزیں ہی حلال ہو جائیں گی جو بالاتفاق خبیث ہیں. لوگ سمندر کی جو مخلوق حلال ہے اس کی دلیل لیتے ہیں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی. تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ
سب کچھ حلال ہے. حالانکہ اس آیت کا ایک سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ حرم کی پابندیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حلال نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام کی پابندیاں خشکی کے جانوروں پر تو لاگو ہوتی ہیں, سمندر کے جانوروں پر لاگو نہیں ہوتی. تو اس آیت کا سیاق و سباق کے جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کا شکار احرام میں بھی تمہارے لیے کیا ہے, حلال ہے. اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں, کون کون سی چیزیں حرام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اختلافی مسئلہ ہے, میں مانتا ہوں اس میں شدت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. امام شافعی, امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے, مگر پھر وہ بھی کچھ چیزوں کو پھر وہ بھی مستثنا کرتے ہیں. امام شافعی سمندری مینڈک کو حلال نہیں سمجھتے, حالانکہ اگر اس آیت سے استدلال کیا جائے سمندر کا شکار تو وہ بھی, لیکن بہرحال مجتہدین ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ جو لوگ آج کل جو ہے نا امام حنیفہ کو زیادہ ہدف بنایا جا رہا ہے اور امام حنیفہ کے فالوورز کو زیادہ ہدف بنایا جا رہا ہے کہ یہ اندھے مقلد ہیں. تو آپ اگر ابو حنیفہ کے دلائل تسلی سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو حنیفہ کے فالوورز آپ کے فالوورز سے زیادہ ذہین ہیں, کہ انہوں نے ابو حنیفہ جیسے تابعی کا انتخاب کیا, آپ کا انتخاب نہیں کیا. تو یہ آپ کے فالوور سے بہرحال زیادہ ذہین ہے. باقی اختلافی مسئلہ ہے, اس میں شدت اختیار کرنا, کسی پہ طنز کرنا, میں بھی اہل حدیث حضرات کو یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں مگر ان پہ طنز نہیں کرتا, اور میں یہ الزامات نہیں لگاتا کہ جاہل ہونے کے یا ان چیزوں کے, میں اس پہ الزام لگاتا ہوں جو شدت اختیار کرتا ہے. آپ ہماری رائے سے متفق نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اختلافی مسائل ہوتے ہیں علماء کے درمیان, لیکن آپ اگر ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں تو اسی پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے مگر جس پہ ظلم ہوا ہو. تو اگر آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم اندھے مقلد ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, تو پھر جو یہ ہمیں کہتا ہے ہم اس کو جواب میں شدت والا لہجہ اختیار کرتے ہیں, جو نہیں کہتا تو اختلافی مسائل ہیں بھائی, کوئی یہ رائے پر عمل کر رہا ہے, کوئی دوسری رائے پر, جس کو جو رائے سمجھ میں آتی ہے عمل کرے. آگے چلتے ہیں, آج بیان تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن یہ اہم آیتیں تھیں. اسی میں ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ. یہ خوب اچھی طرح سمجھیں, حرام چیزوں کا تذکرہ چل رہا ہے, اس میں اللہ نے فرمایا وہ جانور جو گلا گھونٹ کے مار دیے جائے وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے, حرام ہے. اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. تو گلا جانور کا گھونٹ کے مارا 100 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے پھر بھی جانور کیا ہو جائے گا, بولو نا بھائی, حرام. اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے. آگے فرمایا والموقوذۃ, جو پتھر لگنے سے ہلاک ہوتا ہے جانور وہ بھی کیا ہے تمہارے لیے, حرام ہے. نہیں, آپ نے جانور کو زور سے پتھر کھینچ کے مارا, ڈنڈا کھینچ کے مارا, کوئی بھی ایسی چیز جس میں دھار نہ ہو, تیر کا شکار حلال ہے, چاقو کا شکار حلال ہے, اس پر پوری امت کا اجماع ہے. تو جو چوٹ کی طاقت سے مرے گا وہ بھی کیا ہے, بولو بھائی, حلال ہے. اس میں اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ اس سے خون نکلے یا نہ نکلے. مثال کے طور پر آپ کسی جانور کو پتھر مارتے ہو بہت زور سے, اتنا زور سے کہ وہ پتھر لگنے سے اس کے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, تو پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ جانور حلال نہیں ہوتا چاہے بسم اللہ پڑھ کے مارا ہو. اسی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ گولی میں اگر آگے نوک نہیں ہے, دھار نہیں ہے تیر کی طرح کی, تو اس کا شکار بھی جائز نہیں ہے. اب بہت سے حضرات گولی کے شکار کو حلال کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ گھس جاتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے, خون بہا دیتی ہے, جیسے تیر خون بہا دیتا ہے. تو تیر کے خون بہانے میں اور گولی کے خون بہانے میں فرق ہے. گولی اپنی پھینک کی طاقت کی وجہ سے خون بہاتی ہے, دھار کی وجہ سے نہیں, جبکہ چاقو اور یہ جو تیر ہے یہ اپنی کٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے نا, دھار, اس دھار کی وجہ سے خون بہاتی ہے. تو اس لیے گولی پتھر کے حکم میں ہے. پتھر ہاتھ سے اگر زور سے مارو تو سب کہتے ہیں اس کا شکار حرام ہے چاہے اس میں خون نکل جائے. تو وہ ہاتھ میں پاور نہیں ہے, آپ نے اس کے لیے ایک بندوق کا استعمال شروع کر دیا, بندوق کی طاقت سے آپ نے اس کو پھینک دیا. تو پھینکنا ہلکی اسپیڈ سے ہو یا زیادہ اسپیڈ سے, اس سے حلال و حرام ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے بندوق کا جو شکار ہے وہ بھی ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے اسی آیت کی روشنی میں, کیونکہ وہ کیا ہے, موقوذہ میں شامل ہے. وقص کہتے ہیں پھینکنا, ہاتھ سے پھینکیں یا گولی سے پھینکیں, چونکہ اس میں دھار نہیں ہے. ہاں کوئی ایسی بندوق ہو, ایسی گولی ہو جس میں آگے بالکل تیز نوک ہو کہ وہ نوک کی وجہ سے اگر آپ ہاتھ سے بھی اس کو کسی چیز کو کاٹنا چاہیں تو کٹ جائے. جیسے تیر جو ہے نا, اگر ہاتھ سے رکھ کے بھی کسی کے یوں گھسایا جائے تو آرام سے گھس جائے گا. تو یہ معیار ہے. تو وہی تیر آپ گولی سے رکھ کے چلائیں یا ہاتھ سے ماریں ایک ہی بات ہے. لیکن پتھر چاہے ہاتھ سے پھینکیں
یا اسے بندوق میں رکھ کے پھینکیں، بارود کی طاقت سے پھینکیں، قرآن کی روشنی میں الموقوذہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گولی کا ہم شکار کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ پر پڑھ کے بھی اگر جانور کو گولی ماریں گے، ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ مر گیا تو وہ جانور حلال نہیں ہے، اس کا ذبح ہونا ضروری ہے۔ آپ گئے، اس میں جان تھی، آپ نے ذبح کر دیا، پھر حلال ہے۔ ہاں اس کو جو ہے نا ڈیمیج کر سکتے ہیں، ظاہر ہے پرندہ ہے تو اس کو کیسے پکڑیں گے، تو گولی سے ہی ماریں گے نا، لیکن مرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو چھری سے ذبح کر دیں۔ چھری سے اگر آپ نے ذبح نہیں کیا تو وہ موقوذہ میں داخل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا والمتردیۃ والنطیحۃ، چوٹی سے گر کے کوئی جانور ہلاک ہو گیا تو وہ بھی آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، پہاڑ کی بلندی سے۔ اب دیکھیں اس میں بھی چاہے خون نکلا ہو یا نہ نکلا ہو، اب آپ نے کیا کیا، توپ میں بھر کے جانور کو فائر کر دیا اور آپ نے کہا یہ آلہ جارحہ ہے اور اس سے تو سارا بلڈ نکل جائے گا اس کا، تو حلال ہوگا؟ اس لیے کہ گرا ہے، دھکا دے کے گراؤ یا بندوق کی طاقت سے گراؤ تو بیائی نہیں۔ یہی ہم پتھر کے بارے میں کہتے ہیں، ہاتھ سے مارو یا بندوق میں رکھ کے مارو، وہ پتھر لوہے کا ہو یا سادہ پتھر ہو، فرق اس سے کوئی نہیں پڑتا۔ اصل بات یہ کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں دھار ہو۔ چھری کا حلال کیوں؟ اس میں دھار ہوتی ہے، تبھی فقہاء نے لکھا ہے کہ بھئی پتھر اگر بہت دھار والا ہے تو اس سے ذبح کرنے سے بھی جانور حلال ہو جائے گا، اور اس کی دھار کی علامت یہ کہ وہ ہاتھ سے بھی گھسانا چاہو تو گھس جاتی ہے۔ تو گولی اگر اتنی نوکیلی ہے کہ بلیڈ ہے اس کے آخر میں اور وہ آپ ایسے بھی گھسانا چاہو تو گھس جاتی ہے، پھر وہ اگر بندوق میں رکھ کے بھی چلاؤ گے تو شکار کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ والنطیحۃ، اسی طرح کوئی سینگ سے جانور نے ایک دوسرے کو مارا ہو تو وہ اس سے اگر جانور مر گیا تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اکل السبع، درندے جن جانوروں کو کھاتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حرام ہے۔ تو آگے کتے کا شکار کا بھی انہی آیتوں میں ذکر ہے۔ کتے کا شکار حلال کن شرطوں کے ساتھ ہے؟ قرآن میں آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انہی آیات میں، وما علمتم من الجوارح، جن چیر پھاڑ جانوروں کو تم اگر شکار سکھا دو، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں علم دیا اس علم سے ان کو شکار سکھا دو اگر تم، تو وہ شکار تم کھا سکتے ہو، لیکن کون سا؟ مما امسکنا علیکم، جو تمہارے لیے روک کے رکھ لیں وہ۔ تو درندہ اگر کوئی جانور کھا لے گا تو وہ کھایا ہوا جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن اس درندے کو آپ نے سکھایا کہ میرے لیے اس جانور کو شکار کر کے لاؤ تو وہ جانور آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ جیسے آپ جنگل میں گئے، میں وہاں تنزانیہ کے جنگل میں گیا، وہاں مسائی قوم تھی نا، وہ شکار کوئی جانور کھا کے جاتا تھا بچا ہوا اٹھا کے لے آتے تھے، وہ بلکہ شیر کھا رہا ہوتا تو ڈنڈوں سے شیر کو مار کے بھگاتے اور وہاں سے اٹھا کے لے آتے۔ تو یہ انسانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے۔ تو اس طرح کتے نے کچھ کھایا ہوا ہے، آپ نے کتے کو کہا چل بھائی جب میں آ گیا تو تجھے کتا پن دکھانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایسا کیا اور اس کو وہاں سے بھگایا، تو یہ حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کتے کو سکھایا شکار، وہ ایک مخصوص طریقے سے سکھایا جاتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ کتا اگر تمہارے لیے شکار کر کے لاتا ہے تو اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ آپ کے لیے کتے نے اگر جانور کو شکار کیا اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کتے کو چھوڑا تھا اور وہ اس کتے نے وہ شکار کیا اور آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ شکار مر گیا تو بھی وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن آپ اگر وہاں پہنچے اور وہ زندہ تھا پھر آپ کو ذبح کرنا پڑے گا، ذبح نہیں کیا تو پھر حلال نہیں ہوگا۔ تو اس میں فقہاء بیان کرتے ہیں، یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا فقہاء کو دین کا نہیں پتا، ہم جانتے ہیں قرآن حدیث، فقہاء ہی کو دین کا پتہ ہے، ساری چیزیں فقہاء صدیوں پہلے لکھ چکے ہیں، قرآن اور حدیث کی تشریح کر چکے ہیں۔ تو فقہاء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جانور کے پاس پہنچے، کتے نے اس کو گرایا ہوا تھا، ہرن کے پیچھے چھوڑا، کتے نے ہرن کو پکڑ کے مار کے گرا دیا، اب ہرن تڑپ رہا ہے، آپ وہاں گئے تو کتے نے خود اس میں سے بوٹی کھا لی، اب وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں ذبح کر دیں گے تو حلال ہو جائے گا، لیکن اب وہ ذبح کیے بغیر وہ مر گیا آپ کے پہنچنے سے پہلے تو حلال نہیں ہے، کیونکہ کتے نے خود اس میں سے کھا لینا اس کی علامت ہے اس کتے نے کتا پن دکھایا ہے اور یہ جانور آپ کے لیے شکار نہیں کیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہ خود اس میں سے بالکل نہ کھائے، وہ پورا جانور اٹھا کے آپ کے قدموں میں پیش کر دے، پھر آپ اسے اگر کچھ اپنی مرضی سے کھلانا چاہیں تو کھائے، ورنہ وہ آرام سے بیٹھ جائے، صحیح ہے نا۔ تو وہ کتے کا شکار حلال ہے جو شکار کے دوران کتے پن پہ نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کے لیے بھی کتا پن بننا اس صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر اس نے خود کھا لیا تو اب آپ اس میں سے نہیں لے سکتے۔ تو کتے کو جو لوگ شکاری کتا پالنا جائز ہے، کتے کو جو شکار سکھاتے ہیں اس میں یہ شرط ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے کتے کو چھوڑا، کتا اس جانور کو لے کر آیا، اس نے گرا دیا، آپ فوراً بھاگے وہاں پہ، اگر آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر گیا اور
آپ کو ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا اور کتے نے اس میں سے خود کھایا بھی نہیں, تو وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. اور یہ دو شرطیں اگر نہیں پائی گئیں تو پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اسی آیت میں اللہ نے حکم دیا اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے, اور ان کا ذبح بھی, یہود و نصارہ کا ذبیحہ بھی حلال ہے. قادیانی اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے. آج ایک نئے قول بھی آیا, ایک فتنہ پرست ہیں, انہوں نے کہا کہ قادیانیوں سے کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے اور ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اس بارے میں کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ قادیانی یہود و نصارہ کا حکم میں نہیں ہے, بلکہ وہ ان سے بدتر ہیں. ٹھیک ہے, بد اخلاقی اور لڑائی جھگڑا کسی سے جائز نہیں ہے, لیکن قادیانیوں کا حکم اکارڈنگ ٹو شریعہ وہ یہود و نصارہ جیسا نہیں ہے. ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال نہیں اور ان کا ذبح کیا ہوا کھانا بھی حلال نہیں ہے. اور اس پہ میں دلائل کیا ہے یہ میں ریکارڈ کرا کے اپلوڈ کرا چکا ہوں. آگے اللہ نے انہی آیتوں میں حکم دیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, ایمان والو ہمیشہ انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو اور کسی قوم کی دشمنی میں اعتدال سے تجاوز مت کرو. اگر تمہیں دشمنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ تم اس دشمنی میں حد سے تجاوز کر جاؤ, جیسے سیاسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے اچھے کاموں کو بھی برا کہنا اور اپنے برے کاموں کو بھی اچھا کہنا, اور وہ اپوزیشن وہ اس کے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے یہی ہو رہا ہے کہ دشمنی میں اس کے اچھا بھی برا اور اپنا برا بھی اچھا, اور ان کا بھی ایسا ہی ہے. دوسرے کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے اچھے کو بھی برا اور اپنے برے کو بھی. اپنے ہر برے کام کی کوئی بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے جو آج تک کسی کی سمجھ میں, قائد کے علاوہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. ہر لیڈر کا قائد ہوتا ہے نا, پی ٹی آئی والوں کے قائد عمران خان ہے, مسلم لیگ کے قائد نواز شریف ہیں, جمعیت کے قائد مولانا فضل الرحمان ہیں. تو ہر سیاسی تنظیم میں مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے کہ ان کے اپنے سیاسی لیڈر کچھ بھی کریں حکمت, دوسرا والا بے آئینی وہی کام کرے گا کرپٹ ہے. تو ٹھیک ہے بعض کاموں میں واقعی حکمت بھی ہوتی ہے, لیکن فیصلہ تو کریں واقعی حکمت تھی بھی کہ نہیں تھی. آپ نے تو ایک لیبل لگایا ہوا ہے, ایک ٹھپا لگایا ہوا ہے کہ بس جیسے وہ جنرل ضیاء کے دور میں ریفرینڈم ہو رہا تھا, تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ جنرل ضیاء نے ریفرینڈم کیا تھا نا کہ اسلام پسند ہے یا نہیں. ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت, بہت چھوٹے تھے اس وقت. یہ تھا کہ اگر اسلام پسند ہے تو ہاں پہ ٹھپا لگا دو, ہاں کا مطلب میں دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بن رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر اسلام پسند نہیں ہے تو نہ پہ ٹھپا لگاؤ. اب اپنے آپ کو کیا کر دیا کہ بھئی اسلام سے تعبیر کیا. اب پبلک پریشان ہے یار, نہ لگاتے ہیں تو اسلام سے ہی خارج نہ ہو جائے, اسلام کو کون پسند. تو نہ کا مطلب یہ کہ میں اگلے 5 سال کے لیے نہیں آ رہا, اور ہاں کا مطلب ہے اسلام پسند ہے تو اس کا مطلب تم مجھے اگلے 5 سال کے لیے چاہتے ہو. تو میں چھوٹا تھا لیکن ہم بھی تھے یار, یہ ہو کیا رہا ہے. تو ہماری پھپھو تھیں, اللہ تھیں کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بہت بوڑھی ہو گئی, وہ نہ پہ جا کے ٹھپا لگا کے آ گئی. ہم نے کہا یہ کیا ظلم کیا. انہوں نے کہا بھائی مجھے اسلام پسند ہے, ضیاء الحق پسند نہیں ہے. ہم چھوٹے تھے لیکن بڑا ہنسے اس پہ نا. اچھا ہم نے کہا کیوں پسند نہیں, کہہ رہے وہ شکل کا اچھا نہیں ہے, نہیں ہے وہ مجھے بوڑھا ہو گیا, وہ کوئی صحیح جوان آدمی ہونا چاہیے جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف. تو ایسی بیچاری سیدھی سادی تھی. تو تھیں کیا ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, وہ بار بار مجھے فون کریں وہ تھیں کیوں بنا دیا مجھے. ٹھیک ہے نا, تو مطلب ہے کہ اس وقت بہت ہی زیادہ سیدھی تھی. تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم وہاں گئے, وہ الیکشن جہاں ہوتا ہے نا, تو وہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے تھے کیونکہ لوگ تو جمہوریت میں دلچسپی لیتے ہیں نا. تو کہتے ہیں ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ ان کو کچھ لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا کہ بھائی اتنے ووٹ پورے کر کے دینے ہیں. تو وہ جو الیکشن میں آفیسر ہوتا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں صبح سے بیٹھ کے کیا کر رہا تھا, ٹھپے لگا کے صفے کے. یہی ہوتا ہے الیکشن میں. ٹھیک ہے, اس کا کام تھا بھائی تو بس ٹھپے لگا, ہاں پہ لگا کے نہ چل. تو بے آئینی یہی حال سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. اپنے کارکنوں کو بتایا ہوا تھا دیکھنا وہ جو بھی کام کرے گا نا اس پہ نہ کا ٹھپا لگا دینا, یہ صحیح نہیں کر رہا. اور ہمارے قائد جتنا بھی غلط کریں ہاں کا ٹھپا لگانے. بہت اچھا حکمت اور مصلحت سے بھرپور فیصلہ کیا اس دفعہ ہمارے لیڈر نے. ٹھیک ہے نا, اسی کو کہتے ہیں لیڈرشپ, اسی کو کیا کہتے ہیں, قیادت. تو یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی میں حد سے تجاوز مت کرو, عدل کا راستہ مت چھوڑو. اللہ اعدلوا فرمایا عدل سے کام لو, یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. بس یہ 1-2 آیتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں. یہ تو چونکہ بہت لمبا ہو گیا تو میرا خیال ہے یہ خلاصہ ہم پھر کل مزید آدھے پارے کا خلاصہ بھی باقی ہے, کیونکہ آج احکام اور مسائل بہت زیادہ ہو گئے, تو وہ آدھے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا. تو چھٹے پارے کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.